یا ایھا الناس، ہے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، آ گئی ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک موعظہ واعظ، اور واعظ ہمارے ہاں تو خاصا بدنام ہو گیا ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ بات جو جا کے سیدھی دل پر لگے، وہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، تو وہ بات جس کی طاقت پرواز سیدھی جا کے دل کو ہٹ کرے، یہ ہے موعظہ، دل نشیں بات، اور وہ دل میں اتر جانے والی بات، دل موہ لینے والی بات، یہ آ گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے دل نشیں باتیں آ گئی ہیں۔ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور شفا آ گئی ہے، علاج آ گیا ہے جو سینوں کے اندر ہے اس کا، یعنی یہاں مراد یہ ہے کوئی جو تمہارے کوئی تکبر ہے، حسد ہے، کینہ ہے، دنیا کی محبت ہے، یہاں کا لالچ ہے، تعصبات ہیں، اور یہ کہ اپنی برادری کی جو ہے وہ عزت آبرو کے مسائل ہیں، اس کا گھمنڈ ہے، یہ ساری بیماریاں ہیں۔ ان تمام بیماریوں کا علاج اللہ کی اس کتاب میں ہے۔ یہ تمہیں جو ہے اس کی تلاوت کرو، اسے پڑھو، اسے حرز جام بناؤ، اس پہ سوچو، غور کرو، اور راتوں کو اٹھ کے اس کے ساتھ سجدے کرو، تو یہ کتاب تمہارے سینے کے ان ساری بیماریوں کو دور کر دے گی۔ اور بہت سی جسمانی بیماریاں در حقیقت انہی روحانی بیماریوں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ اب ایک آدمی کے اندر حسد ہے، کسی اور کی ترقی کو دیکھ کر وہ جل رہا ہے، بھن رہا ہے، سڑ رہا ہے، اور اس کی ٹینشن لے رہا ہے، تو اب وہ ٹینشن پھر اس کے اندر آہستہ آہستہ جو ہے اور بیماریاں پیدا کرے گی، انگزائٹی پیدا کرے گی، پھر چلتے چلتے ڈپریشن پیدا ہوگی، اب وہ مایوسی کے ڈیرے ڈالے گی لا کے، تو یا بلڈ پریشر بڑھے گا تو دل کے عارضے، اب وہ دل کی ایک اور بیماری آ گئی۔ تو یوں سمجھیو کہ یہ بیج ہے، اصل بیماریاں تو یہ ہیں، یہ نفسیاتی بیماریاں ہیں جو بعد میں فزیکل بیماریوں کی صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ تو تمہارے پاس ایک ایسی موعظہ آ گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے کہ جو ایک تو تمہارے دل میں سیدھی جا کے ہٹ کرتی ہے، اور دوسرا وہاں کو اس کو صاف ستھرا کر دیتی ہے۔ اب ہم نے جو بات پیچھے کی تھی ذرا اس کی طرف ہم اگر واپس آئیں تو ایک بات تھی کہ ہمارے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک ہمارے جسم کے اندر ایک چیز رکھی ہے، ایک لوتھڑا ہے، وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور وہ اگر فساد آلود ہو جائے تو سارا جسم فساد آلود ہو جاتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا سن لو، وہ دل ہے۔ اب یہ جو دل ہے اس کے بارے میں ایک اور روایت میں الفاظ ہیں کہ یہ زنگ آلود ہو جاتا ہے، یعنی اس پہ جیسے ہوتا ہے نا آج کل وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کا فلانا وال بند ہو گیا ہے، تو وہ پھر دوائی ڈال کے تو اسے کھولنے کی کوشش کرتے ہیں یا سٹینٹ ڈالتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں۔ تو اسی طرح دل پر زنگ آ جاتا ہے، زنگ آ گیا، پوچھا گیا حضور یہ زنگ دور کیسے کریں؟ ما جلاؤہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دل کے زنگ کا علاج کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کا علاج بتایا ہے وہ کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن ہے، بکثرت موت کو یاد کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یہ اس دل کے زنگ کو صاف کر دے گا، بالکل جلا بخش دے گا، یعنی اس میں جو فساد تھا اس کو ختم کر کے اس کو درست کر دے گا، صحیح کر دے گا، وہ درست ہوگا، باقی سارے اعمال ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو یہ قرآن مجید اللہ کی وہ دوائی ہے، وہ روحانی دوائی ہے جو جا کے تمام روحانی بیماریوں کا علاج کر دیتی ہے۔ یہی تزکیہ ہے، اسی کے ذریعے سے، اس عمل کے ذریعے سے تزکیہ ہوتا ہے۔ اس کو دل میں اتارو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اچھا اس کے جو سیکوینس ہے اس کو بھی سمجھیں۔ یہ موعظہ ہے، دل کو ہٹ کرتی ہے، پہنچ گئی دل میں، پہنچ گئی، انجیکٹ ہو گئی دل میں، دل کے اندر کی ساری اس نے صفائی کی، یہ پہلا مرحلہ ہے، صفائی ہوگی۔ جب صفائی ہو چکے گی تو یہ ہدایت بن جائے گی۔ اب اس کا وہ جو ہدایت والا پورشن ہے وہ قابل عمل ہو جائے گا، انسان اس ہدایت پر چلے گا۔ وگرنہ وہ صفائی کے بغیر اگر آپ نے ہدایت دے دی تو وہ غالب نے ایک بات کہی ہے نا، جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی، طبیعت نہیں آئے گی اس ہدایت کی طرف۔ تو اس ہدایت کی طرف سینہ کھلے گا کب؟ وہ انشراح صدر کیسے ہوگا؟ جب اس دل کی صفائی ہو چکی ہوگی۔ تو یہی قرآن موعظہ بھی ہے، یہی شفا بھی ہے، جا کے دل کو صاف بھی کر دے گا، اور جب یہ صاف کر دے گا تو اب یہی قرآن ہدایت بھی ہے۔ اس کے اندر اللہ نے بتایا یہ تمہارے لیے لائے عمل ہے، اس کے اوپر عمل کرو، یہ ہدایت ہے۔ جب یہ ہدایت پر عمل شروع کر دے گا تو یہ ایمان والے وہ ہیں جن کے لیے یہ رحمت بن جائے گا۔ تو موعظہ سے شروع ہو کر شفا سے ہوتا ہوا ہدایت بن کر پھر یہ رحمت بن گیا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی ہے کہ وہ بھی رحمت للعالمین ہیں۔ تو یہ موعظہ، شفا، ہدن اور رحمہ، یہ چار الفاظ ہیں، اور ان کا آپس میں تعلق بھی سمجھ لیجئے۔
جو موعظہ ہے وہ جا کے اندر اس نے سرایت کیا، پھر اس نے اندر کی صفائی کر دی، جب صفائی ہو گئی تو ہدایت بتا دی، اب اس پر چلنا آسان ہو گیا، اور جب اس پہ چل پڑا تو اب یہ اس کے لیے رحمت بن گئی۔ قل بفضل اللہ و برحمتہ، اور فرما دیجئے یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمت سے ہے، یعنی یہ جو اللہ نے تم پر احسان کیا کہ یہ نعمت تمہیں عطا کی ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً اور فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، یہ سب سے بڑا خیر کثیر ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ ہوا خیر مما یجمعون، جو کوئی لوگ جمع کر رہے ہیں مال دولت اسباب دنیا سرداریاں اور عہدے اور مرتبے، ان سے یہ بہت بہتر ہے، لہذا جس نے یہ اختیار کیا وہ تمام میں بہتر ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ پھر اللہ کا سب سے بڑا فضل کیا ہے؟ سب سے بڑا فضل جائیداد میں اضافہ ہو جانا، کاروبار کا پھیل جانا، یا یہ کہ کوئی بہت بڑا عہدہ کا مل جانا ہے؟ یہ اللہ کی اس ہدایت کے ساتھ جو جڑ گیا، اس کتاب کے ساتھ جڑ گیا، یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے۔ وَبِرَحْمَتِهِ، اور یہی اس کی بڑی رحمت بھی ہے۔ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں منانی ہے نا، فخر کرنا ہے اگر کسی بات پر تو وہ یہ شے ہے کہ جس پر تم اتراؤ۔ اللہ نے تمہیں یہ کتاب دی ہے، یہ اترانے کی بات ہے، یہ فخر کرنے کی بات ہے، یہ اللہ کے احسان ہے جو تمہارے اوپر، اسے بیان بھی کرو اور اس کا ڈنڈورا بھی پیٹو کہ اللہ نے تمہارے اوپر یہ نعمت اتاری ہے۔ اور وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ جو تمہارے اوپر اپنے رب کی نعمت ہوئی ہے اسے بیان کرو، اس کا ڈنڈورا پیٹو۔ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس پر خوش ہونا چاہیے۔ ہوا خیر مما یجمعون، جو کچھ لوگ جمع کر رہے ہیں اس سے یہ کہیں بہتر ہے، بہت اعلیٰ ہے، بہت عرفہ ہے۔